تو اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ پھر اس کے بعد جو باقی جو سورۃ الفاتحہ کے اندر آگے جو دعا ہے اس کا ذکر ہے انشاءاللہ وہ ہم کریں گے. تو let us inshallah revise what we have studied so far regarding توحید. تو سب سے پہلے ہم توحید کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے پہلے کور کی، اور انشاءاللہ جب ریویژن ہوگی تو آپ کو امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں دوبارہ یاد آ جائیں گی. تو توحید کی ڈیفینیشن سب سے پہلے ہم عبادت کو دیکھتے ہیں کہ عبادت کا مطلب کیا ہے. تو عبادت کی جو ڈیفینیشنز ہیں مختلف کی جاتی ہیں، اور عبادت کی ڈیفینیشن جو ہے وہ جیسے کہ آپ کے سامنے ہائی لائٹڈ ہے، وہی غایت الحب ونہایت الذل والتعظیم وما يلزم عن ذلك من الاعمال الظاہرہ. ایکسٹریم لیول کی محبت، ایکسٹریم یا اینڈ آف ہیوملٹی والتعظیم اینڈ وینریشن اینڈ گلوریفیکیشن. محبت ایکسٹریم لیول کی ہمبلنس اور ہیوملٹی ٹو دی ایکسٹینٹ کہ انسان اپنا سر جو ہے وہ اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے، دیکھا نا. اسی طریقے سے ایکسٹریم لیول کی تعظیم اور گلوریفیکیشن یا ریورنس یا وینریشن جس کو ہم کہتے ہیں. وما يلزم عن ذلك من الاعمال الظاہرہ، اور اس کے نتیجے میں جو انسان اعمال کرتا ہے، یعنی ظاہر ہے اس کا تعلق فیلنگز کے ساتھ ہے نا، کہ انسان کے دل میں ایکسٹریم لیول کی محبت ہے، ایکسٹریم لیول کی تعظیم ہے، ایکسٹریم لیول کی ہیوملیشن ہے. اب یہ جو دل کے اعمال ہیں، یہ دل کے جو ایکشنز ہیں، یہ فیلنگز ہیں، اب اس کا عمل، اس کا جو رزلٹ ہے ظاہر ہے وہ اعمال یا ایکشنز کی صورت میں ہوتا ہے. یہ چیزیں مٹیریلائز ہوتی ہیں، ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں انٹو ایکشن. اور وہ جو ایکشنز ہیں وہ ہے کیا ہے؟ وہ ہے ظاہر ہے ظاہری اعمال، ان کو کہتے ہیں عبادات. تو آپ سمجھ لیں کہ عبادت بیسیکلی کمبینیشن ہے کچھ فیلنگز کا، اور ان فیلنگز کے نتیجے میں جو ایکشنز انسان پرفارم کرتا ہے. اور وہ ایکسٹریم محبت ہے، ایکسٹریم ہیوملیشن ہے، اور ایکسٹریم قسم کی وینریشن ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان پھر جو اعمال کرتا ہے. تو آپ دیکھیں اللہ کی محبت میں انسان جو ہے وہ ٹھنڈا پانی برداشت کرتا ہے سردیوں میں، وضو کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. انسان اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو قربان کرتا ہے اللہ کے لیے. اسی طریقے سے ایکسٹریم لیول کی تعظیم جب کرنی ہو تو انسان کس طریقے سے اپنے اللہ کو اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے. اسی طریقے سے ہیوملٹی اور ہمبلنس سے اپنے آپ کو انسان اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں. تو یہ جو فیلنگز ہیں ان کے نتیجے میں انسان ایکشنز پرفارم کر رہا ہے نا. یہ جو ایکشنز ہیں جنرل بھی اور اسپیسیفک ایکشنز بھی، کچھ ایکشنز جنرل ہیں جو کوئی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ اسپیسیفک ایکشنز بھی ہیں جیسے کہ نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، حج ہو گئی، سب کو سب ہم کیا کریں؟ اسپیسیفک ایکشنز ہیں جو اللہ نے بتا دیے. تو یہ جنرل سارے کے سارے ایکشنز کچھ فیلنگز اور کچھ ایموشنز کی بیسس کے اوپر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور وہ کیا ہے؟ یہ دونوں چیزوں کا کمبینیشن مل کے عبادت بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب عبادت جو ہے اس کا تعلق توحید کے ساتھ ہے، کیونکہ توحید کا مطلب ہے صرف اللہ کی عبادت کرنا. توحید کا مطلب کیا ہے؟ عبادت. یعنی یہی عبادت جو ہے اس کو بجائے آپ ملٹیپل لوگوں کے کرنے کے صرف ایک ذات کے لیے خاص کر لیں، اس کو کہتے ہیں توحید، آسان الفاظ میں. یہی عبادت جب آپ اس کو ملٹیپل لوگوں کے بجائے صرف ایک کے لیے خاص کر لیں اور اسپیسیفائی کر لیں تو پھر یہ توحید بن جاتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں توحید فی العبادہ. توحید فی العبادہ. اور توحید کی تین قسمیں ہم نے پڑھی تھی. ایک توحید فی الربوبیہ ہے، ایک توحید فی العبادہ ہے جس کو ہم توحید الالوہیہ کہتے ہیں، اور تیسری کیا ہے جی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ توحید الاسماء و صفات. صفات، اسماء و صفات. توحید الاسماء و صفات، بالکل زبردست، ٹھیک ہو گیا. تو بیسیکلی توحید جو ہے وہ بیسیکلی توحید فی العبادہ. جب ہم عبادت کی ظاہر ہے ہم توحید فی العبادہ یا توحید الالوہیہ کو جب ہم ڈیفائن کریں گے تو بیسیکلی وہ یہی ڈیفینیشن ہوگی جو آپ کے سامنے آ رہی ہے. تو تھوڑے سے الفاظ ادھر تھوڑے بہت فرق ہوتے ہیں لیکن ڈیفینیشن وہی ہے، کانسیپٹ اور آئیڈیا وہی ہے نا، کیونکہ ہم عبادت کی بات کر رہے ہیں. اور یہ عبادت کیا ہے جی؟ یہ انسان کے ایکشنز ہے نا.
انسان کی فیلنگز ہیں اور اس کے نتیجے میں انسان کچھ ایکشنز کو پرفارم کر رہا ہے، اور وہ ایکشنز انسان کس کے لیے اسپیسیفائی کر رہا ہے؟ اللہ کی ذات کے لیے. تو جب آپ نے وہ ایکشنز اللہ کی ذات کے لیے اسپیسیفائی کر دیے تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ توحید فی العبادہ ہو گیا. سمجھ گئے جی آسان الفاظ میں؟ سو اگر آپ اس کو ریڈ کر لیں جلدی سے تو یہی میں نے چیز لکھی ہوئی ہے. اٹ از دی الٹیمیٹ فارم آف لو and the endmost form of humility and glorification, and what is ensued, yani what is the outcome or result from that in form of apparent deeds کہتے ہیں actions کو. ٹھیک ہو گیا؟ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. پھر ہم آگے چلتے ہیں جی توحید کیا ہے. اب اسی چیز کو اسپیسیفائی کرنا ہے کسی اللہ کی ذات، کسی ایک شخص، کسی ایک ذات کے لیے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، ظاہر ہے یہ ہے توحید عبادت، اور اس عبادت کو ہم نے اسپیسیفائی کرنا ہے اللہ کے لیے. تو یونیفائنگ اللہ کیا مطلب ہے؟ اسپیسیفائنگ دی ایکٹ آف عبادہ فار اللہ. آسان الفاظ with the utmost love، وہی والی بات ہوگی، and the ultimate veneration کا مطلب تعظیم ہے، اور پھر وہی humility، and with all the words and deeds that entail it both apparent and hidden. تو سارے اعمال ہوں، چاہے وہ ظاہری ہوں چاہے باطنی ہوں. تو دیکھیں نا، باطنی اعمال کون سے؟ محبت ہو گئی، تعظیم ہو گئی، اور ظاہری اعمال ہو گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا اضافہ انہوں نے کر دیا ڈیفینیشن کے اندر، اگرچہ وہ اعمال کے اندر ہی آتے ہیں، وہ ہے ہمارے الفاظ. ہمارے الفاظ بھی جو ہیں وہ عبادت کے اندر آتے ہیں، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ ذکر کر رہا ہوں نا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں، یہ کیا ہے جی؟ یہ عبادت ہے نا، یہ میرے ورڈز ہیں. تو ورڈز بھی ایکچولی میں ایکشنز کا پارٹ ہوتے ہیں. جنرلی ورڈز یعنی جو میں بول رہا ہوں، یہ میں کوئی ایکٹ پرفارم کر رہا ہوں نا. آئی ایم اسپیکنگ سم تھنگ، رائٹ؟ آئی ایم ریسائٹنگ، تو آئی ایم ریمبرنگ سم تھنگ، رائٹ؟ تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ بھی ایکشن کا پارٹ ہے. تو بس اس کو سب اسپیسیفائی کر دیا انہوں نے، ذرا اس کو ذرا آپ سمجھ لیں، اس کو ذرا ڈیٹیل میں بیان کر دیا. آگے چلتے ہیں جی. ہم توحید کی 3 قسمیں ہیں، تو ہم نے اس میں سے کون سی قسم کور کر لی ہے؟ بتائیں آپ میں سے، آپ مجھ کو بتائیں، ہم نے کب تک کون سی توحید کی آلریڈی قسم آپ کور کر لی ہے؟ توحید الالوہیہ. الوہیہ، توحید الوہیہ کی ہے. الوہیت کا الوہیہ مطلب، کی ہے. ہاں، الوہیت کا مطلب ہے اللہ کو الہ ماننا. الہ کا مطلب کیا ہے؟ معبود ماننا. معبود کا مطلب کیا ہے؟ وردی آف ورشپ، یا عبادت کے لائق ماننا. الوہیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الہ کہتے ہیں ایسی ذات جس کی عبادت کی جائے، اور عبادت کی ڈیفینیشن بھی ہم پڑھ لی. اور توحید الالوہیہ کا مطلب ہے صرف اللہ کے لیے عبادت کرنا، عبادت کو اللہ کے لیے. تو الوہیت کا تعلق، اب یہاں پہ اس کو اسی لیے توحید الالوہیہ کا دوسرا نام توحید فی العبادہ بھی ہے. توحید الالوہیہ کا دوسرا نام توحید فی العبادہ بھی. تو توحید الالوہیہ، اس کے بعد توحید الربوبیہ کیا ہے؟ اللہ کو رب ماننا نا، اللہ کے رب ہونے کا اقرار کرنا، اللہ کے رب ہونے کا اقرار کرنا. رب کہتے ہیں، اب رب کے اندر ربوبیت کیا ہے؟ اللہ کی ایک صفت ہے نا، کیریکٹرسٹک ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو توحید الربوبیہ میں کیا ہے جی؟ اللہ کے رب جو ہونے کا خالق، اقرار. ہاں، اللہ کے رب ہونے کا اقرار ہے. اور اللہ کے رب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی ایک صفت ہے، اللہ کی کیریکٹرسٹک ہے. اسی لیے توحید الاسماء والصفات اور توحید الربوبیہ میں ایک پیرالل بھی ہے، کامن چیز بھی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ایکشنز کی بات کر رہے ہیں، یا اللہ کی کیریکٹرسٹکس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ربوبیت کیا مطلب ہے؟ اللہ رب ہے. اللہ کیوں رب ہے؟ رب کا مطلب کیا ہے؟ پالنے والا، نرچر کرنے والا. ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، نرچر کرنے والا، پالنے والا، یہ اللہ کا ایکشن ہے نا. اس ایکشن کی وجہ سے اللہ کا نام ہے. کیا نام ہے؟ رب. آپ دیکھیں، یہ جتنے بھی کیریکٹرسٹکس اللہ کی جب ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایکشن ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ جیسے رازق ہے تو رزق دینے والا، اللہ رزق دیتا ہے، اسی لیے ہم اللہ کو رازق کہتے ہیں، رزاق کہتے ہیں. اسی طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کو رحیم کہتے ہیں، رحمت کرنے والا. اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایکشن ہے. اسی لیے ہم رحمان کہتے ہیں، اس کے پیچھے بھی ایکشن. اسی طریقے سے ہم جبار کہتے ہیں، اس کے پیچھے بھی ایکشن. تو توحید الربوبیہ کے اندر ہم اللہ کی کیریکٹرسٹک کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے ایکشن کا بھی ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس ایکشن پرفارم کرنے کی وجہ سے کہ اللہ کو ہم نے ایک کیریکٹرسٹک، ایک نام دے دیا نا. تو توحید الربوبیہ کے اندر پرائمریلی بیسیکلی توحید الاسماء والصفات اور توحید الربوبیہ میں ایک چیز پیرلل ہے، ایک کامن چیز بھی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی
ایک صفت کو مان رہے ہیں، اور اللہ کی صفت کون سی مان رہے ہیں اسپیسیفکلی؟ اللہ کے رب ہونے کی صفت. اور اللہ کے رب ہونے کی صفت کے اندر تین چیزیں علماء نے پرومیننٹلی ذکر کی، وہ چیزیں خاص طور پر آتی ہیں. ویسے تو رب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا، ہر ایکشن جو ہے، چلے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہر جو ایکشن ہے، یعنی ہر جو اللہ کا نام ہے اس کے پیچھے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایکشن اٹیچڈ ہے نا. مجھے یہ بتائیے کہ اللہ، جو لفظ اللہ ہے، کیا اس کے ساتھ بھی کوئی ایکشن اٹیچڈ ہے؟ رحمان کے ساتھ ہے، رحیم کے ساتھ ہے، قدیر کے ساتھ ہے، جبار کے ساتھ ہے، یہ سر ساری چیزیں. الہ ہے، الہ ہے رب معبود، مگر یہ ایکشن تو ہم کر رہے ہیں اس کو الہ مان کر. نو سر، وہ اللہ کا اپنا نام ہے. الوہیت. جی بتائیے بتائیے. سر اللہ کا جو مطلب ان کا وہ نام ہے، اس کے ساتھ کوئی صفت نہیں ہے. باقی رحمان رحیم اللہ کے نام تو ہے، لیکن یہ صفت کے ساتھ ٹھیک ہے، کنیکٹ ہیں. تو جو اللہ جو ہے نا، لفظ اللہ، علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ لفظ اللہ جو ہے نا وہ ہے اصل میں الہ. اللہ بمعنی مألوہ ہے. مألوہ کا مطلب ہے الہ، الوہیت سے. یعنی مألوہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جس کی عبادت اور بندگی کی جاتی ہے. اور بعض علماء نے کہا نہیں، یہ ہمیں اس کا میننگ کا نہیں پتا، یہ صرف اللہ کو پتا ہے، یہ اللہ کا پراپر ناؤن ہے. اللہ کا پراپر ناؤن ہے، اینڈ ناٹ نیسسرلی کہ ہمیں اس کا مطلب پتا ہو. دو اقوال ہیں علماء کے. بعض علماء نے کہا نہیں، اس کا مطلب ہے یہ اللہ اصل میں الہ سے ہے، اور یہ وہ واحد نام ہے جس کو اللہ کا پراپر ناؤن کہا جاتا ہے. اور یہ وہ نام ہے جس کے اندر اللہ کی ساری صفات آ جاتی، ساری کیریکٹرسٹکس آ سکتی ہیں. یعنی ایک ایسا نام ہے جو اللہ کی تمام کیریکٹرسٹکس کو انکلوسیو ہے، ان کو جمع کیے ہوئے ہے، ان کو شامل ہے، ان کو انکلوڈ کیے ہوئے ہے اپنے اندر. اور وہ کون سا نام ہے؟ اللہ، لفظ اللہ. اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اس کا تعلق جو ہے نا الوہیت کے ساتھ ہے، کہ اللہ بمعنی معلو ہے، جس کی عبادت کی جائے. اور الہ کی ساری صفات کون کون سی ہیں وہ. اور بعض نے کہا نہیں، ہمیں اس کا نام کا مطلب نہیں پتا. اب یہ ایک تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ واللہ عالم، جو ایک میجورٹی اوپینین جو علماء کی، وہی ایک اوور ویلمنگ میجورٹی ہے. اوور ویلمنگ یعنی ایک اسکالرس کی کمیونٹی کا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ اس کو الہ کے ساتھ جوڑتے ہیں. میں نے آپ کو یہ ذرا انٹرسٹنگ بات بتائی تھی کہ بھائی ربوبیت کے اندر ہم تین صفات کا ذکر کرتے ہیں. اب توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رب ہونے کو ماننا ہے، اور توحید کا مطلب ہے کہ اس رب ہونے کو صرف اللہ کے ساتھ خاص کرنا ہے. یعنی ہم نے یہ کہنا ہے کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے. توحید کا مطلب ہے ہم نے یونیفائی کرنا ہے، اسپیسیفائی کرنا ہے نا، ٹھیک ہے نا، اقرار کرنا ہے کہ یہ جو صفت ہے ربوبیت کی، یہ صرف ایک ذات کے اندر پائی جاتی ہے. اور وہ کون سی ذات ہے جی؟ وہ اللہ کی ذات ہے. ربوبیت کے اندر عام طور پہ جنرلی ربوبیت کے اندر اللہ کو رب ہونا مانا جاتا ہے. اللہ رب ہے. رب کے اندر جیسے علماء ذکر کرتے ہیں تین پرومیننٹ کوالٹیز آتی ہیں. ویسے تو ساری کوالٹیز آتی ہیں، ویسے تو ساری کوالٹیز آتی ہیں، لیکن کچھ تین پرومیننٹ کوالٹیز اللہ تعالیٰ کی آتی ہیں. کوئی بتا سکتا ہے وہ تین کوالٹیز کیا ہیں؟ ہم نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہیں. سر خالق، مالک اور مالک، مدبر. مالک اور مدبر. مدبر. زبردست، بہت اچھا. الحمدللہ آپ لوگوں کو اس چیز کی ریویژن ہو گئی. یہ چیزیں آپ کے نا فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے، یہ ہمارا بلیف کی بنیاد ہے. ہمارا پورا ایمان اور اسلام کی بنیاد اس چیز پہ کھڑی ہے، تو یہ ہماری فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے. آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ آپ لوگوں کو یہ ساری ڈیفینیشنز آنی چاہیے، بٹ آپ کو کانسیپٹ تو بہت واضح ہونا چاہیے کہ آپ اس کو بڑے آسان الفاظ میں بچے، چھوٹے سے چھوٹے بچے کو سمجھا سکیں، بڑے سے بڑے آدمی کو اور انٹلیکچوئل کو سمجھا سکیں وہ بات. ٹھیک ہے نا، اکراس آل دا ایجز ہمیں اتنا اچھا یہ کانسیپٹ آنا چاہیے. چلیں جی بات. تو توحید ربوبیت کے اندر ہم لوگ تین ایکشنز کو خاص طور پہ اللہ کے اسپیسیفائی کرتے ہیں، یہ اللہ کی تین کیریکٹرسٹکس کو ذکر کرتے ہیں. وہ اللہ کی تین کون سی کیریکٹرسٹکس ہیں؟ یہ اللہ کے تین ایکشنز ہیں: خالق ہونا، اس کے بعد مالک ہونا، اور پھر مدبر ہونا. یہ تین چیزیں جو ہیں، خالق کا مطلب یہ ہے اللہ ہر چیز کا خالق، کریٹر ہے. اور عام طور پہ تخلیق کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کسی چیز کو عدم سے وجود دینا. عدم کا مطلب ہوتا ہے
something that did not exist, उसके बाद उसको एग्जिस्टेंस दे देना, ठीक है ना? यानी एक चीज देयर वाज नथिंग एंड देन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, इसको कहते हैं तख्लीक। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं, कुछ चीजें मौजूद हैं, मैं उन चीजों को जोड़ता हूं, कुछ ब्लॉक्स मौजूद हैं, उन ब्लॉक्स को यूज करते हुए मैं एक चीज बना देता हूं। अब ये तख्लीक नहीं है, अगरचे हमारी उर्दू जुबान में इसको भी तख्लीक कहा जाता है, जैसे कहते हैं ना ये आर्टिस्ट की क्रिएशन है, जैसे आर्ट होता है, हम कहते हैं ये एक आर्टिस्ट की तख्लीक है। तो वो ऑब्वियसली जो चीजें होती हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती हैं, उनको एक एग्जिस्टेंस, इनको एक रीफॉर्म किया जाता है या रीशेप कर दिया जाता है ना। वो एलिमेंट्स इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जिनको हम रीशेप या रीफॉर्म कर देते हैं। लेकिन तख्लीक ये होती है कि जिसमें वो एलिमेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन उस नॉन एग्जिस्टेंस को एग्जिस्टेंस देना, उस नॉन एग्जिस्टेंस को एग्जिस्टेंस देना, ये अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये अल्लाह ताला करते हैं। तो खालिक का मतलब ये हो गया। उसके बाद दूसरी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है जी? अल्लाह का मालिक होना। मालिक का मतलब है, जाहिर है जिसने क्रिएट किया है तो वो फिर ओन भी करेगा ना, वो उसका मालिक होगा, उसका ऑनर और पोजेसर भी वही होगा। दुनिया के भी उसूल यही है, आप देखें कि जब भी इंसान किसी चीज को बनाता है तो वो उसकी मलकियत होती है ना, उस पे उसके कॉपी राइट्स होते हैं, राइट? हाँ, बाकी आगे चल के वो किसी और को अता कर दे वो एक अलग बात है, लेकिन शुरू में एग्जिस्टेंस या किसी चीज को वजूद में लाने के बाद या किसी चीज को बनाने के बाद, किसी चीज की तख्लीक करने के बाद एक नेचुरल राइट आपके पास आ जाता है, वो किसी चीज का ऑनरशिप का राइट आता है, ठीक है ना? तौहीद रुबूबिय्या। तो इंसान चूंकि अपनी किसी चीज का खालिक नहीं है, इसीलिए इंसान के पास किसी चीज का भी राइट नहीं आता। इंसान चूंकि अपनी किसी चीज का खालिक नहीं है, इसीलिए इंसान के पास कोई एक भी राइट नहीं आता। मिसाल के तौर पे इंसान ने अपनी औलाद को तख्लीक नहीं किया, तो जब इंसान ने तख्लीक नहीं किया तो इंसान के पास उसके ऑनरशिप के राइट्स भी नहीं है। ऑनरशिप के राइट्स किसके पास है जी? अल्लाह की जात के पास। क्योंकि अल्लाह ताला क्या कहते हैं कुरान में, यखलुकु मा यशाउ यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रान व इनासन व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ताला अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है, जिसको चाहता है अल्लाह बेटे दे देता है, जिसको चाहता है अल्लाह ताला बेटियां दे देता है, जिसको चाहता है अल्लाह ताला बांझ पैदा कर देता है, ऐसा शख्स जिसकी कोई औलाद नहीं होती। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह ताला बेटे बेटियां दोनों दे देता है, ठीक हो गया ना? तो ये जो तख्लीक जो अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये तख्लीक अल्लाह की है, इसीलिए इसके राइट्स किसके पास हैं? अल्लाह के पास। मेरा जो वजूद है, मेरी जो एग्जिस्टेंस है, वो भी अल्लाह के हुक्म से आई ना। तो अब मेरी एग्जिस्टेंस के कॉपी राइट्स या ऑनरशिप राइट्स भी किसके पास है? वो अल्लाह के पास है। इसीलिए आप देखें खुदकुशी हराम है। खुदकुशी हराम क्यों है? खुदकुशी क्यों गलत है? क्योंकि इंसान खुदकुशी जब करता है या करने की कोशिश करता है, तो इन अदर वर्ड्स वो ये क्लेम कर रहा होता है कि ये जो बॉडी है, ये जिस्म है, इसके ऊपर मेरे राइट्स हैं। इसीलिए ये जो जुमला है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये जुमला फंडामेंटली एक कुफरिया जुमला है। इसके मॉरल प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसमें मॉरल प्रेडिकेमेंट क्या है, वो एक अलग मसला है कि इसके बारे में यानी इसकी जो नताइज हैं वो एक अलग चीज़ है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी के उल्टे सीधे मतालिब या मानी, वो अलग चीज़ है। लेकिन मैंने कहा फंडामेंटल ये जुमला कुफरिया जुमला है। ये कहना कि मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है, नहीं, आपका जिस्म है ही नहीं भाई। यखलुकु मा यशा, पैदा करने वाली जात कौन सी? वो अल्लाह की जात। जब आप अपनी मर्जी से इस दुनिया में आए नहीं हो, तो आप अपनी मर्जी से इस दुनिया से जा भी नहीं सकते हो। आपके जिस्म का एक एक जुज जो है उसका राइट वो अल्लाह के पास है, मलकियत है अल्लाह की। आपका सांस भी अल्लाह दे रहा है आपको, इसीलिए वो सांस की राइट भी। इसीलिए जब हम कहते हैं, जब इंसान की वफात होती है, हम क्या कहते हैं जी? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम पूरे के पूरे अल्लाह के हैं और उसी की तरफ हमने लौट के जाना है। तो अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने दी है जिंदगी ना,
انسان کے ماں باپ ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو وہ پوری کی پوری اولاد ہے یا کوئی بھی محبت محبوب جو ہے انسان کا پسندیدہ شخص دنیا سے چلا جاتا ہے، جو انسان سے بڑی محبت ہوتی ہے، جس کو بھائی ہو گیا، بہن ہو گیا، جو بھی ہو گیا، شوہر ہو گیا، بیوی ہو گئی، اللہ کا وہ سب چیزیں اللہ نے دی تھی آپ کو، اب اللہ نے واپس لے لیے ملکیت، آنرشپ رائٹس اللہ کے پاس۔ یہ بڑی پروفاؤنڈ کیریکٹرسٹکس ہیں اللہ کی طرح، اس پہ غور کیجیے گا۔ اور یہ کس چیز کے ساتھ انہیرنٹلی اللہ کو مل جاتی ہیں رائٹس؟ تخلیق کے ساتھ، جس کی تخلیق ہے اس کے رائٹس ہیں۔ اور تیسری چیز اس کے ساتھ ایک اور اٹیچڈ ہے، وہ کون سی ہے؟ تخلیق کے ساتھ اٹیچڈ کیا ہے، امپلیکیشن کیا ہے تخلیق کی؟ کہ ملکیت، اور ملکیت کے ساتھ تدبیر، تدبیر کہتے ہیں مدبر، وہی تدبیر کا مطلب کیا ہے؟ کہ چونکہ مالک اللہ ہے نا، تو اس کا متصرف بھی اللہ ہے۔ دیکھیں، امیجن کریں کہ آپ کسی چیز کے مالک ہیں، تو what does it mean؟ مالک کا مطلب آپ اس کے ساتھ جو چاہیں کر سکتے ہیں، صحیح ہے نا؟ اور مدبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ انسان جو چاہے اس کو ایڈمنسٹر کرے، اس کو صحیح کرے، غلط کرے، توڑے پھوڑے، جو مرضی کرنا چاہے کر لے۔ متصرف کا مطلب ہوتا ہے the one who has the right to do anything on it۔ متصرف کا مطلب ہے جس کے پاس اس کے ڈسپوزل کے رائٹس۔ تو یہ چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کسی چیز کا مالک ہے لیکن اس کے پاس اس کا کوئی رائٹ ہی نہیں ہے؟ پھر وہ آپ کی بس ملکیت نہیں ہے معذرت کے ساتھ۔ ہمارے ہاں وہ جو روپی کا نوٹ ہے، اگر آپ اس پہ دیکھیں تو اس کے اوپر لکھا کیا ہوتا ہے کہ جو ہے نا، کیا لکھا ہوتا ہے جی؟ کہ آپ سرٹن ویلیو کو اون کرتے ہیں، اور آپ حکومت کے ساتھ، حکومت سے وہ ویلیو کلیم کر سکتے ہیں، اور حکومت باؤنڈ ہے آپ کو وہ سرٹن ویلیو دینے کی، ہے کہ نہیں ایسا؟ تو لیکن پریکٹیکلی آپ مجھے خود بتائیں کہ واقعی ڈو یو وانٹ دیٹ؟ آپ نہیں کرتے، آپ کبھی بھی جا کے حکومت سے مانگیں گے، آپ کو نہیں دیا جائے گا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایکچوئل میں اگر انسان کسی چیز کا مالک ہے، تو مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس اس میں تصرف کا اختیار ہو۔ اگر میں کسی موبائل فون کا یا کسی چیز کا مالک ہوں، سو امپلائڈ یہ ہے، نیسسری یہ ہے کہ میں کیا کروں، کہ میرے پاس اختیار ہو کہ میں اس کو یوز کر سکوں اپنے مطابق، اپنی نیڈ کے مطابق نا۔ تو متصرف کا مطلب یہ، تصرف کا مطلب ہوتا ہے اردو زبان میں، عربی میں بھی، کہ آئی کین یوز اٹ دا وے آئی وانٹ، آئی کین ایڈمنسٹریٹ، آئی کین چینج اٹ، آئی کین ڈو وٹ ایور آئی وانٹ ود اٹ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اندر تین چیزیں شامل ہو گئیں، اللہ خالق ہے، مالک ہے، اور مدبر یعنی متصرف ہے۔ کوئی بھی ورڈ یوز کر لیں، مطلب میننگ وہ ہونا چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ میننگ واضح ہونا چاہیے۔ اور یہ کس کے پاس رائٹ ہے؟ صرف اللہ کے پاس۔ اور یہ وہ توحید ہے جس میں ہم اللہ کے ایکشنز کی بات کر رہے ہیں۔ توحید فی العبادہ کے اندر ہم انسانوں کے ایکشنز کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، اور انسانوں کے وہ والے ایکشنز جو عبادت کہلائے جاتے ہیں ان کو ہم اللہ کے لیے خاص کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ہم اللہ کے جو ایکشنز ہیں ان کو اللہ کے لیے خاص کر رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ ایکشنز اور یہ صفات صرف ایک ذات کی ہیں۔ تخلیق کا جو عمل ہے یہ کس نے کیا ہے؟ صرف اللہ نے کیا ہے۔ اسی لیے ان چیزوں کا مالک ہے، ملکیت، وہ بھی کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر اس کے اندر، دنیا کے اندر تصرف کس کا ہوتا ہے؟ الا لہ الحکم والامر، ہر چیز کا فیصلے کرنے کا اختیار اس دنیا کے اندر۔ ایک ایک پتا بھی ہلتا ہے تو اللہ کے حکم سے اور اللہ کی اجازت سے، اللہ کی منشا سے ہلتا ہے۔ اللہ کا تصرف ہے نا، اللہ کی ایگزیکیوشن ہے، اللہ کی پلاننگ ہے، اللہ کی تدبیر ہے۔ واضح ہوگی بات جی؟ تیسری چیز کون سی ہے جی؟ تیسری چیز ہے توحید الاسماء والصفات۔ الاسماء و صفات کے اندر خاص طور پہ، ویسے تو توحید الربوبیہ کے اندر یہ چیز ایک اعتبار سے آ جاتی ہے، شامل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ توحید الربوبیہ کے اندر یہ چیز آلریڈی شامل ہو جاتی ہے، لیکن الاسماء و صفات کو اس لیے الگ سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ توحید الاسماء و صفات میں ہمارے ہاں بہت سے ایسے گروہ ہیں جو اس میں گمراہ ہوئے، مسلمانوں کے گروہ تھے جنہوں نے اس کانسیپٹ اور اس آئیڈیا کے اندر غلطی کھائی۔
they were led astray in this specific concept and in this specific idea. اور وہ کیا تھا؟ توحید الاسماء والصفات کا، کہ اللہ کے نام اور اللہ کی جو صفات ہیں ان کو اللہ کے لیے خاص کر دینا. اللہ کے جو نام ہیں اور اللہ کی جو صفات ہیں ان کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر دینا. یہ ایک کتاب ہے، معروف اسکالر ہیں، ان کی کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے. اس کے اندر توحید الاسماء و صفات کی وہ ڈیفینیشن کرتے ہیں، بڑی اچھی ڈیفینیشن کرتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں میں آپ کو ایکسپلین کر دوں انشاءاللہ. اور وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کا نام، اس کتاب کا نام ہے المفید فی مہمات التوحید. عقیدے سے متعلق مختلف ڈسکشنز انہوں نے کی ہیں، بہت اچھی کتاب ہے. شیخ عبد القادر، ان کا نام ہے شیخ عبد القادر الصوفی، عبد القادر العطاء الصوفی، میرا خیال ہے یہ ان کا نام ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو ان کا نام کیا ہے. ہاں، عبد القادر عطاء الصوفی، یہ ان کے مؤلف ہیں اس کتاب کے. تو وہ نا یہ ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں. آپ کے سامنے اسکرین ڈسپلے ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی، سوری میں آپ کے سامنے نہیں کرتا ہوں. جی وہ کہتے ہیں توحید الاسماء و صفات کی تعریف کیا ہے؟ افراد اللہ تعالی بما سما به نفسہ، جو نام اللہ تعالی نے اپنے آپ کو دیا ہے اس نام کو صرف اللہ کے لیے خاص کر دینا. وہ نام، کیونکہ ہم توحید الاسماء و صفات کی بات کریں، اسماء کسے کہتے ہیں جی؟ نام اسماء کو. کہتے ہیں ناؤنز کو، ناؤنز. اسم ہے، اسم کی جمع ہوتی ہے اسماء، ٹھیک ہے نا؟ اسماء اسم کی جمع ہے. ہماری کوئی بہن ہے اسماء یہاں پہ موجود؟ لوگ اسماء نام بھی رکھ لیتے ہیں بہرحال. تو اسماء جو ہے یہ جو ہے نا ناؤنز پلورل، اسم کی جمع ہے اسماء. اور اسی طریقے سے صفات، صفت کی جمع ہے صفات، پلورل ہے. کیا مطلب ہے؟ ناؤنز اینڈ ایٹریبیوٹس، ناؤنز اینڈ کیریکٹرسٹکس، اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. نام اور صفات، اللہ کے نام اور اللہ کی صفات، اللہ کی کیریکٹرسٹکس، اللہ کی کوالٹیز. ٹھیک ہو گیا؟ جو نام اللہ نے اپنے آپ کو دیا ہے، جو نام اللہ نے اپنا رکھا ہے اس کو اللہ کے لیے خاص کر دینا. اللہ کا کوئی نام ہم نہیں رکھ سکتے، ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم اللہ کو نام دیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسکالرز اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں کہ بہت سے مین میڈ نیمز آف اللہ، جیسے مثال کے طور پہ کوئی بتا سکتے ہیں ہندو کیا کہتے ہیں اپنے خدا کو؟ بھگوان. اب یہ بھگوان کا جو نام ہے انسانوں کا ہے نا، مین میڈ نیم، تو یہ نیم جو ہے اس طرح نہیں دینا چاہیے اللہ کو. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو نام وہی ہم دیں گے جو اللہ نے اپنے آپ کو دیے. میرے پاس اختیار نہیں ہے کہ میں اللہ کو اپنی مرضی سے نام دے دوں. تو اللہ نے جو نام اپنے لیے ذکر کیا ہے اس کو اللہ کے لیے خاص کر دینا. وَوَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، نہ صرف جو نام اللہ نے اپنا رکھا ہے اس کو اللہ کے لیے خاص کرنا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ نے کیریکٹرسٹک اپنی مینشن کی ہے یا جن کوالٹیز کے ساتھ اللہ متصف ہوا ہے، اللہ کی جو کوالٹیز ہیں ان کو اللہ کے لیے خاص کر دینا. مثال کے طور پہ اللہ، یہ نام صرف اللہ کا ہے. الرحمن، یہ صرف ایک ذات ہے. الرحیم، صرف ایک ذات ہے. اور جو کوالٹیز ہیں رحمت کی، تخلیق کی، تدبیر کی، یہ سب کی سب کوالٹیز کس کی ہے؟ صرف اللہ کی. تو جو نام اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے اس کو اللہ کے لیے خاص کر دینا، جو کوالٹی اللہ نے اپنے لیے رکھی ہے اس کو اللہ کے لیے خاص کر دینا. فی کتاب ہی، اپنے کتاب میں، او علی لسان رسولہ نفیا او اثباتا، یا پھر جو اللہ تعالی نے بیان کر دیے
اپنے نبی کی زبان سے کہلوا دی نا. اب ہمیں کیسے پتا چلے گا جی اللہ نے اپنا نام یہ رکھا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا اللہ کی یہ کوالٹیز ہیں؟ دو ہی ذریعے ہیں نا. ایک ہمیں نبی کی زبان سے پتا چلے گا، اور ایک ہمیں کس سے پتا چلے گا؟ قرآن مجید سے پتا چل جائے گا. تو اللہ کی بہت سی صفات ایسی ہوں گی جن کو ہم نے ماننا ہوگا نفین او اثباتن، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور بہت سی ایسی صفات ہوں گی جس کا ہمیں انکار کرنا ہوگا. بہت سی ایسی صفات ہوں گی جن کا ہمیں ماننا ہوگا، بہت سی ایسی صفات ہوں گی جن کا ہمیں اقرار کرنا ہوگا. مثال کے طور پہ اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ سے ظلم کی جو کیریکٹرسٹک اور کوالٹی ہے اس کا انکار کرنا ہے ہمیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں، مقسطین، اللہ مقسط ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، پسند کرتے ہیں انصاف کرنے والوں کو. تو انصاف کی جو صفت ہے وہ اللہ کے لیے ہم نے اس کا اس بات کرنا ہے. تو کچھ کوالٹیز جن کو قرآن نے مینشن کر دیا یا نبی کی زبان سے میں پتہ چل گئی، کچھ کوالٹیز کو تو ہم نے ماننا ہے اور کچھ کا ہم نے انکار کرنا ہے نا. کون سی کوالٹیز ہوں گی جن کو ہم نے انکار کرنا ہے؟ نیگیٹو کوالٹیز کو آبویسلی. اور جو پازیٹیو کوالٹیز ہوں گی ان کا ہمیں اس بات کرنا ہے. اسپیسیفکلی وہ کوالٹیز، اسپیشلی وہ کوالٹیز جو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی حدیث کے اندر مینشنڈ ہے. بات واضح آسان سی بات ہے نا. اگر آسان آہستہ آہستہ رک رک کے بیان کر رہا ہوں سو دیٹ یہ چیز آپ کے دماغ اور دل میں یہ چیز بیٹھ جائے. تو فرماتے ہیں فیثبت لہ، ابھی اس کی تفسیر، یہ ابھی اس کی تفسیر نفین او اثباتن جو ہے نا، کہ کچھ کو ماننا ہے کچھ کا انکار کرنا ہے. صفات کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے نام اور اللہ کی صفات کی بات ہو رہی ہے. تو کچھ اللہ کے نام اور صفات ان کو آپ نے ماننا ہے اور کچھ کو اللہ سے آپ نے انکار کر دینا ہے. اب اس کی تفصیل ہے. تفصیل کیا ہے؟ فَيُثْبَتُ لَهُ مَا أَثْبَتَهُ لِنَفْسِهِ، اس بات ان چیزوں کا کرنا ہے جس کا اللہ نے اس بات کر دیا. اللہ نے اپنا کہا، اللہ کہتے ہیں علیم ہے، ہم مانیں گے اللہ تو علیم ہے. اللہ کہتے ہیں میں رحیم ہوں، ہم کہتے ہیں اللہ تو رحیم ہے. اللہ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہم کہتے ہیں اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. تو بہت سی صفات ہیں جن کو اللہ نے ہمیں بیان کر دیا. تو فیثبت، تو اس کا اس بات کیا جائے گا اس کے لیے ما اثبتہ لنفسہ، جس کا اس نے اپنی ذات کے لیے اس بات کیا. وینفى عنہ ما نفاہ عن نفسہ، اور کچھ کا انکار کیا جائے گا، نفی کی جائے گی اس کی ذات سے جس کا اس نے اپنی ذات سے انکار کر دیا. جیسے میں نے مثال کیا دی، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے. یہ ہو گیا نا؟ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ یس آسان سر. الفاظ میں کوئی بندہ مجھے آسان الفاظ میں بتا سکتا ہے، آسان سمپلسٹ ورڈز کے اندر کہ اب تک یہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے کیا پڑھا ہے یہ والا؟ ایکسپلین کرے آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ. جی اینی ون؟ آپ لوگ جی کون بتانا چاہتے ہیں؟ ان باتوں کا بات کرنا کہ جن کا بات اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے کیا ہے، اور ان کا انکار کرنا جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے انکار کیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا تو اس کا ہمیں بھی انکار کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کہا کہ ان تمام ناموں کو اور ان کوالٹیز کو اللہ کے لیے خاص کر دینا جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کر دیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ جی جی. کہ نبی کی ذات جو زبان ہے، نبی کی زبان بھی وہی ہے نا. نبی کی زبان وہی ہے کہ نہیں ہے؟ وہی ہے نا. ایک وہی ہے جو قرآن کی صورت میں ہے، اور ایک وہی ہے جو نبی سے کی زبان سے جو حدیث نکلتی وہ بھی وہی ہے. ٹھیک ہے جی.
اب آگے کچھ ورڈز ہیں یہ ذرا سمجھنے والے. من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل. جب ہم نے اللہ کے کچھ ناموں کو اور کچھ صفات کا اقرار کرنا ہے، تو جب ہم نے اقرار کرنا ہے تو ہم نے تحریف کیے بغیر اقرار کرنا ہے، تعطیل کیے بغیر اقرار کرنا ہے، تکییف کیے بغیر اقرار کرنا ہے، اور تمثیل کیے بغیر اقرار کرنا. یہ چار چیزیں ہیں. تحریف کسے کہتے ہیں؟ ڈسٹورٹ کرنا، کسی کا مطلب بدل دینا، کسی کا مطلب بدل. مثال کے طور پہ ہم کہیں جی اللہ تعالیٰ، اللہ کہتے ہیں قرآن مجید میں الرحمن علی العرش استوى. رحمان یعنی اللہ کی ذات وہ عرش پر مستوی ہے. مستوی کا مطلب یہ ہے، مستوی کا مطلب ہے بلند ہے. کوئی نہیں، مستوی کا مطلب یہاں پہ بلند نہیں ہے، اصل میں اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی عرش کو قابو کیے ہوئے، اللہ کے حکم کا پابند ہے. اب آپ نے کیا کیا کہ معنی بدل دیا، معنی اس کا ایکچوئل میننگ بدل دیا. تو یہ جو ایکچوئل میننگ جو بدلنا ہے یہ کیا ہے؟ تحریف ہے، ڈسٹورشن. تحریف کہتے ہیں کہ ایکچوئل میننگ کو، اصل معنی کو بدل دینا کسی دوسرے معنی سے، غلط معنی سے. ولا تعطیل، اور اسی طریقے سے نہ تعطیل کرنا. تعطیل کون کہتا ہے جی؟ تعطیلات اردو زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے جی. کوئی بتا سکتا ہے تعطیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھٹی. چھٹی. زبردست، دیکھا زویا کو بالکل پتا ہے ماشاء اللہ. تعطیل کہتے ہیں چھٹی کو، اور نہ آپ نے اس کے میننگ کی چھٹی کرا دینی ہے آسان الفاظ میں. یعنی یہ نہیں کہنا کہ اللہ کا جو اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے، ہم نہیں مانتے اس کو، اس کے میننگ کا انکار کر دینا. میننگ کا انکار بھی نہیں کرنا اور نہ اس میں کوئی تحریف کرنا. نہ میننگ کا انکار کرنا ہے، نہ اس کے میننگ کو بدلنا ہے. نہ میننگ کو بدلنا ہے، نہ اس میننگ کی چھٹی کرانی ہے کہ اس کو کینسل آؤٹ کر دینا، اس کا انکار کر دینا. سمجھ رہے ہیں نا؟ تعطیل. ومن غیر تکییف ولا تمثیل، اور نہ اس کی آپ نے کوئی کیفیت بیان کرنی ہے. کیفیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتا؟ حالت بیان کرنا. حالت بیان کرنا. جیسے زبردست. کنڈیشن. یا اسٹیٹ، کنڈیشن، حالت بیان کرنا. بالکل. مثال کے طور پہ جی، تکییف کسے کہتے ہیں؟ حالت کو بیان کرنا، کیفیت کو بیان کرنا. مثال کے طور پہ جیسے ہم نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، بلند ہے، عرش کے اوپر ہے. آسان الفاظ میں اللہ عرش کے اوپر ہے. اب کس حالت میں ہے، کس کنڈیشن میں ہے، اس کا ہمیں تفصیل نہیں بیان کرنی. مثال کے طور پہ کوئی بندہ کہ اللہ کھڑا ہوا ہے، اللہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ ٹیک لگائے ہوئے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ساری کنڈیشنز کو اور حالتوں کو بیان کر رہے ہیں. یہ کام نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے نہیں کرنا کیونکہ جتنی ہم تفصیل بتائیں گے، ہم ایک ایسی چیز بیان کر رہے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذکر ہی نہیں کیا. ہمیں کیسے پتا کہ وہ اس طرح ہے؟ تو ہم نے اللہ کی اس صفت کو اس طریقے سے بیان نہیں کرنا، اس کی تفصیل میں نہیں جانا، یا آپ نے کہہ دیں اس کی حالت اور کنڈیشن نہیں بیان کرنی. صحیح ہے نا؟ اسی طریقے سے ولا تمثیل. تمثیل کا مطلب کیا ہے جی؟ اس کی کوئی سملیرٹی کو بھی ذکر نہیں کرنا، اس کو کسی کے ساتھ ریلیٹ بھی نہیں کرنا. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کی انگلیوں کا ذکر ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد، کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے دل جو ہے وہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. یصرفہ حیث یشاء، اللہ ان دلوں کو جس طرح چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. دو انگلیوں کے درمیان ہے. اب یہاں پہ اللہ کی انگلیوں کا ذکر ہے. اب کوئی بندہ کہے جی دیکھیں اللہ کی انگلیاں ایسی ہیں جیسی میری انگلیاں ہیں، انسان کی انگلیاں ہوتی ہیں.
یا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہے قرآن مجید میں، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے آسمان کو بنایا، آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے. اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے انسان کی تخلیق فرمائی، اپنے ہاتھ سے. اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہے. اب یہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا ذکر ہے، اب اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کس طرح کا ہے؟ ایک تو ہے نا کس حالت میں ہے، ایک ہے وہ کس طرح کا ہے. ہم نے اس کی تمثیل نہیں ذکر کرنی، ہم نے اس کی تمثیل نہیں ذکر. تمثیل کا مطلب اس کی مثال، اس کو ریلیٹ نہیں کرنا. اب کہہ رہے ہیں اس کی مثال ایسی ہے، اللہ کے ہاتھ کی مثال انسان کے ہاتھ کی، علیہ باللہ، ایسے نہیں کرنا. تو یہ چار چیزوں کا انکار کرنا ہے ہم نے. مثال کوئی بھی اللہ کی صفت پکڑ لیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی علم، نالج کوئی بھی کر لیں، اس کے اندر یہ چار چیزوں کا انکار کرنا ہے آپ نے. یعنی چار چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے. پہلی چیز، آپ نے اس کے میننگ کو ایکسپٹ کرنا ہے، اس کے میننگ کو بدلنا نہیں ہے. دوسری چیز، آپ نے اس کے میننگ کا انکار نہیں کرنا. تیسری یہ ہے کہ آپ نے اس کی کنڈیشن نہیں ذکر کرنی، اس کی حالت ذکر نہیں کرنی. اور چوتھی یہ کہ آپ نے اس کی کوئی مثال نہیں بیان کرنی، اس کو کوئی ریلیٹ نہیں کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ذکر کر دی. اللہ فرماتے ہیں لیسا کم. اچھا یہ کیوں کہا؟ اصل میں ہر گروہ نے، یہاں پہ مسلمانوں کے مختلف گروہ تھے جو ماضی میں رہے اور اب بھی کچھ ان کے ریمننٹس باقی ہیں. ان گروہوں نے مختلف غلطیاں کھائیں. بعض نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی ہم اللہ کا ہاتھ مان لیں گے تو یہ انسانوں کی طرح ہاتھ ہو جائے گا، توحید الاسماء و صفات کا انکار ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ انسانوں کی طرح نہیں ہو سکتا. تو اب ہم اس کا مطلب بدل دیتے ہیں. ہاتھ کا مطلب اصل میں طاقت اور قوت ہے. ہاتھ کا مطلب اصل میں طاقت اور قوت ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ہاتھ کا مطلب جو ہے وہ بدل کے کیا کر دیا؟ طاقت بنا دیا. اب طاقت ایک الگ صفت ہے اللہ کی، وہ بھی ہے قوت. قوت اور طاقت اللہ کی الگ صفت قرآن میں، وہ ایک الگ صفت ہے، کیریکٹرسٹک ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس چیز کو اس کے ساتھ انہوں نے بدل دیا. تو یہ تحریف ہوگی. تو ہم نے یہ کام نہیں کرنا. ہم نے اب ہاتھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے، لیکن وہ ہاتھ کس طرح کا ہے؟ کیا وہ انسانوں کا ہاتھ ہے؟ کیا وہ جانوروں کی طرح کا ہاتھ ہے؟ وہ کوئی اور جنوں کی طرح کا ہاتھ ہے؟ فرشتوں کی طرح کا ہاتھ ہے؟ واللہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ہاتھ ضرور ہے. ہم نے اس کا میننگ کا ماننا ہے. اور اس طریقے سے نہ ہم نے اس کی میننگ کا انکار کرنا ہے. معتزلہ ایک گروہ آیا، جیسے مثال کے طور پہ اشاعرہ نے کیا کی؟ بہت سی تحریفات کی. ماتریدیہ ایک اسکول آف تھاٹ تھا، انہوں نے بھی بہت سی تحریفات کی. اسی طریقے سے تعطیل کی انہوں نے کی. یہ جہمیہ اور معتزلہ ایک گروہ تھا، اسکول آف تھاٹ تھے، دو گروہ ملتے جلتے تھے آپس میں، ان کی کافی زیادہ سملیرٹیز تھیں ان میں. ان لوگوں نے کیا کیا؟ لیکن جس طریقے سے یاد رکھیے گا ہمارے ہاں فقہ کے اندر سکولز آف تھاٹ ہے نا، فقہ کے اندر سکولز آف تھاٹ، جیسے مثال حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے. اسی طریقے سے عقیدے کے اندر بھی سکولز آف تھاٹ پائے جاتے ہیں. ماتریدی ہیں، اشاعرہ ہیں، معتزلہ ہیں، جہمیہ ہیں، قدریہ ہیں، مرجیہ ہیں، اور اسی طریقے سے اثریہ ہے. اثریہ اہل السنت والجماعت جن کو کہا جاتا ہے وہ ہے. تو ہم اہل السنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ہم اہل السنت والجماعت کا عقیدہ پڑھ رہے ہیں. تو ہم ان کے معنی کا انکار نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کا ذکر کیا نا. اللہ تعالیٰ جب قرآن مجید میں اپنی اتنی صفات ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب حدیث میں اتنی اپنی صفات کا، اپنی کیریکٹرسٹکس کا ذکر کرتے ہیں، اپنے بارے میں جو چیزیں ذکر کرتے ہیں، ہم ان کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ظاہر ہے ان کا کوئی نہ کوئی مطلب تو ہے کہ نہیں ہے. وہ عربک کے ورڈز ہیں نا، عربک کے ورڈز ہیں، تو ان کا مطلب ہے. لیکن کیا وہ مطلب یا ان کی سملیرٹی انسان کی طرح؟ نہیں. کیا ان کی کنڈیشن اور حالت انسان کی طرح کی ہے؟ کیا ہمیں ان کی کنڈیشن اور حالت کا پتہ ہے؟ نو، وی ڈونٹ نو. تو کیا پھر ہم ان کے معنی کو مانیں گے؟ بالکل مانیں گے. کیا ہم ان کے معنی کا انکار کریں گے؟ نہیں کریں گے. کیا ہم ان کے معنی کو ٹویسٹ اور چینج کریں گے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں کریں گے. تو تحریف معنی کے اندر تبدیلی، تعطیل معنی کا انکار، تکییف حالت کا بیان، اور تمثیل اس کی مثال بیان کرنا، یہ چار چیزوں کو ہم نہیں مانتے. ان چاروں چیزوں کی ہم اللہ تعالیٰ سے نفی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ذکر نہیں کیا. ہاں اگر اللہ اپنی خود کیفیت خود بیان کر دیں، حالت خود بیان کر دیں، اللہ تعالیٰ اپنی حالت خود بیان کر دیں، تو پھر obviously ہمیں اس کو ماننا پڑے گا. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کا ذکر کرتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے کے بارے میں کچھ چیزیں بیان کی دیں. اب جو اللہ نے اپنی چہرے کے بارے میں چیزیں ذکر کی ہیں، ہم نے اس کو ماننا ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے رب بہت حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے. تو اب خوبصورتی جو ہے
یہ ایک چہرے کی کیفیت ہے نا، بدصورتی بھی ایک کیفیت ہے، اسی طریقے سے خوبصورتی، اس کو ہم نے ماننا ہے کیونکہ اللہ نے بیان کر دیا، لیکن اپنی طرف سے اب ہم گئے کہ جی اس میں ناک ہے، اس میں کانے ہیں، اس میں آنکھیں ہیں، اس میں ساری یہ تفصیلات ہم نے نہیں ذکر کرنی، کیوں؟ اللہ نے ذکر نہیں کی۔ جو چیزیں اللہ نے ذکر کر دی وہ ہم نے ماننی، اوبیسلی ہم نے اس کا انکار نہیں کرنا، اور نہ اس کو کسی مخلوق سے مشابہ قرار دینا۔ ہم نے مخلوق کے ساتھ اس کا متشابہ یعنی تمثیل، ہم نے اس کو ریلیٹ نہیں کرنا۔ اسی لیے دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا، وہ کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی جتنی بھی ذات ہے، اللہ کی جتنی بھی کیریکٹرسٹکس اور کوالٹیز ہیں، وہ سب کی سب اس کی طرح کوئی چیز نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، سورہ شورا میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی طرح کوئی بھی چیز دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی، مخلوق میں سے کوئی بھی چیز اللہ کی طرح کی نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پہ تمثیل کا انکار ہو گیا نا، تمثیل کا۔ اللہ نے کہا کہ کوئی بھی مخلوق اللہ کی طرح کی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ انسان بھی تو سننے والا اور جاننے والا ہے، اس کا مطلب ہے جو انسان کا سننا اور اللہ کا سننا زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی طریقے سے بصیر، اللہ کا دیکھنا اور اللہ کا انسان کا دیکھنا وہ بالکل فرق ہے۔ تو جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ علم رکھنے والا ہے، قوت والا ہے، یہ ساری جو کوالٹیز اور کیریکٹرسٹکس ہے اللہ کی، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی پنڈلی ہے، اللہ کا پیر ہے، جیسے کہ اللہ کی انگلیاں ہیں، یہ ساری جو کوالٹیز اور جو کیریکٹرسٹکس اللہ کی ذکر ہوئی ہیں قرآن و سنت میں، یہ سب کی سب ثابت ہیں، لیکن یہ مخلوق کی طرح نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ ان کو کہتے ہیں توحید الاسماء والصفات، اور ہم نے ان سب کا ماننا ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے بیان کر دیا اپنے لیے قرآن میں نبی کی زبان پر، وہ سب کا سب ہم نے ماننا ہے، ان کا میننگ بھی ماننا ہے، اور اسی طریقے سے ان کے میننگ کے اندر ہم نے کوئی تحریف بھی نہیں کرنی، نہ کوئی تعطیل کرنی ہے، نہ کوئی تکییف کرنی ہے، کیفیت بیان کرنی ہے، اور نہ اس کی کوئی مثال بیان کرنی ہے، تمثیل۔ یہ 4 ورڈز یاد رکھ لیں، تحریف، تعطیل، تکییف اور تمثیل۔ یہ ڈیفینیشن پوری ہوگی، اب اس کے اندر پورا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ آ جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اللہ تعالی سمیع ہے، میں بھی سمیع ہوں، سنتا تو میں بھی ہوں، دیکھتا میں بھی ہوں، اللہ بھی دیکھتا ہے، ہاتھ میرے بھی ہیں، اللہ کے بھی ہیں، چہرہ میرا بھی ہے، اللہ کا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، ساروں کا ہے۔ لیکن پھر توحید کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو اللہ سے جدا کر دینا، سملیرٹی کا انکار کر دینا۔ لیس کمثلہ، توحید کا مطلب کیا ہے جی؟ ہر قسم کی سملیرٹی کا انکار کر دینا، کسی بھی قسم کی سملیرٹی ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اللہ کا علم وہ انسان کے علم کی طرح نہیں ہے، اللہ کا دیکھنا وہ انسان کے دیکھنے کی طرح نہیں ہے، اللہ کی قوت اور طاقت انسان کی قوت اور طاقت کی طرح نہیں ہے۔ لیکن لفظ اللہ نے وہ استعمال کیے، کیوں استعمال کیے؟ اسی لیے استعمال کیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زبان کون سی یوز کر رہے ہیں؟ عربک لینگویج، اور وہ عربک لینگویج کون سی ہے؟ انسانوں کی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کلام کرنا ہے تو ہماری زبان میں کلام کرنا ہے نا۔ تو اگر اللہ کوئی ایسے نام استعمال کرتے جو ہم نام استعمال نہیں کرتے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آنی تھی، اور جب ہمیں سمجھ نہیں آنی تھی تو پھر ہمیں اللہ کا تعارف ہی نہیں ہونا تھا، اور جب ہمیں اللہ کا تعارف نہیں ہونا تھا پھر ہم نے اللہ کی عبادت کیسے کرنی تھی بھائی؟ قرآن مجید میں اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ہر قرآن مجید بھرا پڑا ہے اللہ کے تعارف کے ساتھ، اللہ کی انٹروڈکشن، اللہ کی جو ہے اللہ کا تعارف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے جا رہے ہیں۔ ہر جگہ پہ آپ دیکھیں، ہر آیت کا اینڈ تقریباً اللہ کی کیریکٹر، وہ کس لیے ہم اللہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانیں، اللہ کی اسماء، اللہ کی صفات جو ہیں ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانیں۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم جو ہمیں بظاہر نظر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ورڈز وہی ہیں جو ہم بھی یوز کریں۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ فرق کرنے کے لیے الف لام لگا دیں۔ بعض علماء نے کہا، بعض نے کہا الف لام لگا دیں، انہوں نے کہا جو السمیع ہے، السمیع وہ اللہ ہے، ایک ہے نا سمیع، میں سمیع ہوں سننے والا، لیکن السمیع the one who listens, the one who hears, that is only اللہ۔ تو الف لام کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ الف لام ہوتا ہے خاص کرنے کے لیے، عربی زبان میں کسی چیز کو جب آپ نے خاص کرنا ہو تو الف لام لگا دیتے ہیں ساتھ، اسپیسیفائی کرنا ہو۔ تو سمیع کا مطلب ہے سننے والا، السمیع کوئی خاص سننے والا، تو انہوں نے کہا یہ السمیع صرف اللہ، سمیع تو ہم ہیں۔ تو اس سے انہوں نے کچھ ورڈز کے اندر بھی تھوڑی ڈفرینسیشن کریٹ کر دی نا۔ علماء نے کہا یہ بہتر ہے اس طرح کرنے،
اس سے کیا ہوگا کہ ورڈز کے اندر بھی تھوڑا ڈفرنس. بعض علماء نے کہا یہ ڈفرنس آپ نہ بھی کریٹ کریں، اس کے باوجود ہمارا کانسیپٹ اور آئیڈیا یہی ہے کہ اللہ کا سننا ہمارا سننا اس میں کوئی ریلیشن نہیں ہے، کوئی اس کی سملیرٹی نہیں ایگزسٹ کرتی، اس کی کوئی مثال نہیں ایگزسٹ کرتی. یہ ہے جی توحید الاسماء و صفات. آگے اس کی تفصیلات ہیں، اوبیسلی یہ تفصیلات جو ہیں وہ ہم بعد میں دیکھ سکتے ہیں. ایک آخری چیز میں ذکر کر دوں، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. مجھے تو تھمز اپ کر دیں انشاءاللہ گروپ میں، سوری چیٹ میں، تاکہ مجھے تھوڑا سا ایک حوصلہ ہو جائے کہ بات ماشاءاللہ سمجھ آ گئی ہے آپ لوگوں کو. اور میں نے بہت تفصیل سے ذکر کیا، مجھے اندازہ ہوا شاید کہ ہم لوگ فرسٹ جب جو پچھلا جو ٹرم تھا اس میں ہم اس طرح تفصیل سے اس چیز کو ڈسکس نہیں کر سکے، کیونکہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو عقیدہ جو ہے نا وہ اس کی الگ کوئی کلاس نہیں ہے. کیونکہ یہ 2 ایئرس کا پروگرام ہے، اور 2 ایئرس کے پروگرام میں ہمارے پاس لمیٹیشن ہے کہ ہم نے آپ کو بہت سی چیزیں پڑھانی ہیں، تو اب عقیدہ الگ سے پڑھانا والی ممکن نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. تو اس کے لیے پھر ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم کسی طریقے سے اس کو انٹیگریٹ کر دیں قرآن کے ساتھ. کیونکہ قرآن مجید میں ہم نے آیات کا بھی انتخاب وہی کیا جس میں اللہ کی عبادات، کیونکہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا موضوع توحید ہے اور اللہ کی بندگی اور عبادت. تو مقصد یہی رہا کہ دوران قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اس کے دوران پھر ہم کیا کریں، ہم بیسیکلی اس کو سمجھ لیں. تو اسی لیے میں ٹاپک کو کھول رہا ہوں، کیونکہ جس طرح آپ نے دیکھا قرآن سلیش عقیدہ کلاس، ہمیں عقیدے کے کانسیپٹس پہ فوکس کرنا ہے. باقی بھی قرآن کے کانسیپٹس ہیں، بہت سی اور بھی چیزیں ہیں، جیسے آگے ہم سورۃ البقرہ پڑھیں گے، کامیابی کے اللہ تعالیٰ کچھ اصول بیان کریں گے. لیکن ظاہر ہے وہ کامیابی کے اصول جو ہیں وہ ہمارا مین ٹاپک نہیں ہے، ہم نے ان کو پڑھنا ضرور ہے، لیکن اصل میں ہم نے جب قرآن مجید کی وہ آیات جن میں عقیدہ اور جو ہمارے نظریات ہیں، بلیف سسٹم ہے، اس سے متعلق ڈسکشن ہوگی. ظاہرہ وی ہیو ٹو thoroughly discuss those آیات. جی سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں اقرا، آپ کچھ پوچھ رہی ہو، پوچھ لو آپ. اچھا، ایک تعلق الوہیت اور ربوبیت کا آپس میں ہم نے ویسے پڑھا تھا، یہ اس کو میں جلدی سے ریوائز کرتا ہوں. اچھا میں نے سوچا تھا کہ میں اس کو جلدی کور کر دوں، بس وہ اللہ کی طرف سے تفصیل زیادہ چلی گئی، لیکن آئی تھنک اٹ واز نیسسری امپورٹنٹ. کیونکہ میں نے جب آپ لوگوں سے ہمارا میں آپ سے سوال لیتا ہوں 1 منٹ. تو میں نے جب آپ لوگوں سے میں نے آپ سے جب کوشچنس کیے تھے وائوا، تو وائوے کا فائدہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو کس حد تک سمجھ آ رہی ہے. تو مجھے تھوڑا اندازہ ہوا کہ یہاں پہ ابھی تھوڑا سا مزید کلیئرٹی کی ضرورت ہے. یعنی یہ ایسے کانسیپٹ ہونے چاہیے جیسے میں آپ کو کہوں جی بتائیں انسان کیا ہوتا ہے، obviously آپ کو اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں، وہ آپ کے دل و دماغ کے اندر وہ چیز نقش ہو جانی چاہیے، اتنی کلیئر ہونی چاہیے یہ چیزیں. لیکن مجھے تھوڑا فیل ہو رہا تھا کہ اس طریقے سے وہ چیزیں ذرا واضح نہیں ہیں. بہرحال اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا دوبارہ ریپیٹ کیا ڈیٹیل میں. الوہیت اور ربوبیت کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ الوہیت اور ربوبیت کا آپس میں تعلق جو ہے وہ تضمین اور تلازم کا ہے، تلازم اور تضمن کا ہے یا تضمین کا ہے. تلازم کا مطلب ہوتا ہے نیسیسیٹیشن، ایک چیز لازم ہو کسی دوسرے کے ساتھ، ایک چیز کسی دوسرے کے ساتھ لازم ہو. مثال کے طور پہ موبائل کے ساتھ سم لازم ہے، اگر سم نہیں ہے تو موبائل نہیں چلنا نا. یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہے، ضروری ہیں، نیسیسری ہیں. اور ایک چیز ہے جو موبائل کے اندر موجود ہے، وہ کیا ہے؟ کیمرہ. ایک چیز کسی چیز کے اندر موجود ہوتی ہے اور ایک چیز کسی چیز کے باہر ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ نیسیسری ضروری ہوتی ہے. تو یہ دو تعلق جو ہیں، خاص طور پہ یہ تعلق جو ہے یہ ذکر کیا گیا. اچھا جی، تو تعلق کیا ہے؟ یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ الالہیت تتضمن الربوبیہ والربوبیہ تستلزم الالہیہ.
اچھا یہ جو آئیڈیا ہے نا، اس کا ذرا تھوڑا کانسیپٹ سمجھ لیں. سوری میں ٹائم آپ سے زیادہ لے رہا ہوں، بس میں یہ مکمل کرنے لگا ہوں ڈسکشن. اصل میں بحث یہ ہوئی، یعنی سوال یہ اٹھا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک تھیسس قائم کیا، اور وہ تھیسس یہ قائم کیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جا بجا یہ چیز بیان فرما رہے ہیں کہ جو قریش مکہ تھے، جو قرآن مجید کی پہلی آڈینس ہے، ڈائریکٹ آڈینس، وہ توحید ربوبیت کا انکار کرتے تھے. انکار نہیں کرتے تھے، توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے. کیا مطلب ہے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ خالق کون ہے، وہ کہتے اللہ. جب پوچھا جاتا مالک کون ہے، وہ کہتے اللہ. کہتے متصرف کون ہے، وہ کہتے اللہ. ربوبیت جو ہے، یعنی مطلب ڈیٹیل میں نہیں، مطلب ربوبیت، آپ یہ تفصیل میں بلکہ بہتر ہے تفصیل کی میں نہ بیان کروں، اس میں پرابلم ہو جاتی ہے. بس سمپل یہ سمجھیں کہ آپ یہ کریں کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تمہارا خالق اور رب کون ہے، مالک کون ہے، وہ سب کہتے ہیں اللہ، بلکہ متصرف بھی چلے مان لیں. اچھا، پھر جب عبادت کی بات آتی تھی تو عبادت کے اندر وہ کیا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے تھے. بندگی کی بات آتی تو پھر کیا ہوتا، وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن مجید کے اندر یہ آرگیومنٹ پریزنٹ کیا، جا بجا ملٹیپل پلیسز کے اندر، کہ بھئی تم خود مانتے ہو کہ رب اللہ ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے، تو ہاؤ ڈیئر یو دین ورشپ اینی ون بسائڈ اللہ. یعنی عبادت کے اندر پھر کسی اور کو شامل کیوں کرتے ہو، شریک کیوں کرتے ہو. شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے شریک ٹھہرانا کسی کو. شرک کا مطلب کیا ہوتا ہے، کسی چیز کے اندر شریک ٹھہرانا. تو وائی آن ارتھ ڈو یو ریلیٹ اور ایسوسیٹ پارٹنرز ود اللہ سبحانہ و تعالی. یہ اللہ تعالیٰ کا بنیادی آرگومنٹ ہے جب تم ربوبیت کو مانتے ہو. تو ربوبیت نیسیسیٹیٹ کرتی ہے، ربوبیت کا لازمہ ہے کہ آپ الوہیت کو بھی مانو. جب آپ نے کہا خالق میرا رب ہے، بنانے والا صرف اللہ ہے، میرا مالک بھی اللہ ہے، میرا مدبر اور میرا متصرف بھی اللہ ہے، میری زندگی کے اوپر اختیار بھی اللہ کا ہے، تو بھائی پھر کس، آن وٹ اکاؤنٹ، آن وٹ پریمس اور آن وٹ لاجک شوڈ آئی ایکچولی ورشپ ادر دین اللہ. اس کی کوئی تک نہیں بنتا. اٹ ڈزنٹ میک سینس ایٹ آل. یہ اللہ تعالیٰ کا ہو رہا ہے. تو ربوبیت جو ہے، توحید ربوبیت، وہ نیسیسیٹیٹ کرتی ہے کہ اس کا لازمہ کیا ہے جی، توحید الوہیت. قرآن مجید میں بے شمار جگہ پہ اللہ نے کہا، اللہ کہتے ہیں میں نے یہ چیز بنائی ہے، میں نے بتاؤ کوئی حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جو ان کو آسمان و زمین میں رزق دیتا؟ آسمان و زمین سے رزق اللہ دیتا ہے نا. خالق کون؟ اللہ ہے. تو پھر بھائی اللہ کے علاوہ کسی کو کیوں شریک ٹھہرا رہے ہو؟ بھائی تمہیں پتا ہے کہ دینے والا رزق تو اللہ ہے، لیکن جب مانگنے کی باری آتی ہے پھر اللہ کو چھوڑ کے ساتھ سے، بھائی اس سے کیوں مانگ رہے ہو؟ وہ نہ مالک ہے، نہ خالق ہے، نہ وہ رازق ہے، کچھ بھی نہیں ہے. رازق بھی اللہ، توحید الاسماء و صفات میں نا رازق بھی اللہ، اللہ کی صفت ہے رزق دینے والا. خالق بھی اللہ، رب بھی اللہ، مالک بھی اللہ، سب کچھ اللہ. تو پھر بھی اس سے کیوں مانگ رہے ہو؟ دعا مانگنے کی باری آئی، اس کے سامنے گردن کیوں جھکا رہے ہو؟ اٹ ڈزنٹ میک سینس ایٹ آل. تو جو بندہ واقعی صحیح معنی میں توحید ربوبیت کو ماننے، صحیح معنی میں توحید ربوبیت کو ماننے والا ہے، وہ کبھی بھی الوہیت کے اندر پرابلم نہیں کریٹ کر سکتا. ربوبیت نیسیسیٹیٹ کرتی ہے، لازم ہے کہ اس کی وجہ سے الوہیت آئے. اور ظاہر ہے جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، الوہیت کے اندر ربوبیت ویسے ہی انکلوسیو ہے. یعنی ایسے ہی ہے جیسے موبائل کے اندر کیمرہ لگا ہوا ہے، تو اگر آپ موبائل کو مان رہے ہیں، یہ موبائل کو لے رہے ہیں، تو آپ کو کیمرے کے لیے الگ سے پے کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اس باڈی کا پارٹ ہے. ایسے ہی ہے نا، وہ اس باڈی کا پارٹ ہے، وہ الگ نہیں ہے اس چیز سے. تو ڈیفینیٹلی والربوبیت تستلزم الالہیہ، الالہیت تتضمن الربوبیہ والربوبیت تستلزم الالہیہ. الہیت یا الوہیت جو ہے وہ ربوبیت کو شامل ہے. obviously جو بندہ اللہ کے سامنے سر جھکا رہا ہے، صرف اللہ کی بندگی کر رہا ہے، صرف اللہ سے مانگ رہا ہے، تو obvious کی بات ہے کہ وہ جب تک اللہ کو رب نہیں مانے گا تو اللہ کی عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ تو جب وہ اللہ کی عبادت اور بندگی کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اللہ کو رب مانتا ہے تو کر رہا ہے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کی عبادت بندگی کر رہا ہو اور وہ اللہ کو وردی و ورشپیزن سمجھتا ہو؟ اٹ ڈزنٹ میک سینس ایٹ آل. تو یہ دونوں کانسیپٹ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں. الوہیت انکلوسیو ہے، شامل ہے ربوبیت کو،
اور ربوبیت جو ہے وہ الہیت سے ریلیٹڈ ہے، کہ ربوبیت نیسیسیٹیٹ کرتا ہے الہیت. بس آسان الفاظ میں یہ بات. آئی ہوپ کی بات آپ کو سمجھ آ گئی. اب یہاں پہ ہم انشاءاللہ اس بات کو مکمل کرتے ہیں. اب انشاءاللہ کل جو ہے وہ میں اگلی کلاس میں سوری ہم انشاءاللہ تھوڑا سا استعانہ اور استعاذہ کو ڈسکس کر لیں گے. اس کے بعد ہم پھر جلدی سے ترجمہ پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے تقریباً آدھا سپارہ ترجمہ پڑھنا ہے سورۃ البقرہ، یعنی پہلے سپارے کا. تو آبویسلی یہ میں نے مین کانسیپٹ سمجھا دیے ہیں. یہ کانسیپٹس بس اب ریپیٹ ہوں گے قرآن مجید میں بار بار مختلف انداز سے، اور اللہ تعالیٰ انہی کانسیپٹس کو پورے قرآن میں اتنی دفعہ ریپیٹ کریں گے کہ یہ دل میں بیٹھ جائیں گے آپ کے انشاءاللہ. وہ بندہ جو قرآن مجید کو سمپل ترجمے سے پڑھ لے گا، میں آپ کو انشاءاللہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ چیزیں ہیمر ہوتی جائیں گی، ہیمر ہوتی جائیں گی ٹو دی ایکسٹینٹ کہ یہ آپ کے انشاءاللہ دل و دماغ میں بیٹھ جائیں گی. اور یہ وہ واحد ٹکٹ ہے جس کی بیسس پہ انسان کو جنت ملے گی. یہ وہ واحد ٹکٹ ہے، من قال من قلبه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس بندے نے اپنے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، یہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ ایک ایکسیسو اور ایکسپلیسٹ، جس نے یعنی دل سے بات اور اپنے بلیف کے ساتھ اسٹرانگلی یہ بات کہہ دی تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. سو یہ بنیاد ہے پورے اس بلیف کی. تو توحید جو ہے نا یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھیں، اس پہ غور کریں، اس پہ ریڈنگ کریں انشاءاللہ. میں نے آپ کو اسائنمنٹ بھی دی ہے. اس اسائنمنٹ کے اندر، اس اسائنمنٹ کے لیے آپ کیا کریں کہ وہ اس اسائنمنٹ آپ کو میں نے دے دی ہے، اس کو ذرا پلیز گو تھرو کیجیے گا. میرا خیال آپ کو کوئز بھی دے دیا گیا ہے، تو اس کوئز میں یہی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. انہی نوٹس کو ریویژن آپ کر کے انشاءاللہ آپ کو ساتھ یہ نوٹس بھی شیئر کر دیے گئے ہیں، ادھر موجود ہیں آن لائن. تو بس آپ انشاءاللہ پڑھیں اور اسی سے کوسچنز بنے. 5 کوسچنز ہیں اور آپ کی اسائنمنٹ بھی انشاءاللہ وہ اسی سے متعلق ہے. تو وہ آپ دیکھیے گا تو آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گی. تو اس کو آپ مزید پڑھیں گے تو آپ کو چیزیں مزید واضح ہوں گی. کسی کو کوئی سوال ہے تو جلدی سے اس کو سوال ایڈریس کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ہمارا بتائیے. سر میرا کویشچن تھا، آپ نے اسٹارٹ میں ایک بک بتائی تھی رینکس آف ڈیوائن سیکرز، مدارج السالکین. اس کو میں نے سرچ کیا تھا تو وہ مجھے لائک 2 والیوم اس طرح ڈفرینٹ ویب سائٹ سے مل رہی تھی، بٹ آپ نے وہ جو پریزنٹ کیا تھا اس میں 6 والیوم تھے. تو آئی واز کنفیوز کہ پتہ نہیں وہ ایکچوئل ہے بھی یا نہیں. تو ہمیں گروپ میں آپ کائنڈلی اس کا جو اوتھینٹک لنک ہے وہ شیئر کر دیں گے، میں اس کو پڑھنا چاہ رہی تھی. مدارج السالکین تھوڑی ٹیکنیکل کتاب ہے. ٹھیک ہے، اچھی ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ انشاءاللہ، لیکن تھوڑی سی مطلب ٹیکنیکل کتاب ہے. ٹرائی کرنا مشکل ہے. بیسیکلی مدارج السالکین جو کتاب ہے نا، وہ جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس جی آیت جی کے اوپر ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کو تفصیل سے کھولا. اس آیت کو عبادت اور اللہ کی مدد. عبادت آپ کو پتا ہے پوری انسان کی زندگی کا مقصد عبادت ہے، تو ظاہر ہے بہت ایک پروفاؤنڈ کانسیپٹ ہے. تو وہ جو کتاب ہے ابن قیم کی، اب اس کے مختلف والیومز ہیں. اب جو 6 والیومز ہیں، آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی وہ 6 والیومز ہیں. بہرحال اگر وہ ہیں تو وہ واقعی بڑی کتاب ہے، اور بڑی کتاب ہے. ظاہر ہے وہ جب والیوم زیادہ ہوتے ہیں تو وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جو اسکالرز اس کے اوپر کام کرتے ہیں تو فٹ نوٹس ہوتے ہیں اس کے اندر، بہت زیادہ ریفرنسز ہوتے ہیں نیچے، تو اس کی وجہ سے پھر کتاب کے جو والیوم ہے نا وہ بڑھ جاتے ہیں. وہ کتاب ایکسٹینسو اور بڑی کتاب ہے. تو میرا خیال ہے جو آپ 2 والیومس والی کہہ رہی ہیں نا، اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن بھی ہو چکی ہے الحمدللہ. میں نے وہ ٹرانسلیشن چیک نہیں کی، میں نے سنا ہے اچھی ٹرانسلیشن ہے، بٹ آئی ہیو ناٹ گون تھرو دیٹ ٹرانسلیشن ان انگلش. 2 والیوم والی انگلش میں ہی ہے. جی جی وہی والی میں بتا رہا ہوں. تو وہ جو انگلش والی جو ہے وہ اس کے اندر نا نیچے ریفرنسز وغیرہ اور وہ کیونکہ آپ دیکھیں گے جو عربی کتابوں کے اندر نیچے جو ہے نا وہ کافی زیادہ انہوں نے فٹ نوٹس لگائے ہوتے ہیں. تو اس فٹ نوٹس کی وجہ سے نا وہ کتاب کا جو والیوم ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو کچھ کتابوں کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی. جیسے مثال کے طور پہ دیکھیں، یہ میں نے آپ کے سامنے شیئر ہو رہی ہوگی، یہ اب نیچے آپ کے یہ ریفرنسز ہیں نا، یہ ریفرنسز ہیں. اب یہ ریفرنسز ہیں، کئی جگہوں پہ ریفرنسز بھی ہوتے ہیں. پھر جتنا اب جو محقق ہے، جو ریسرچر ہے یا اسکالر ہے جنہوں نے اس کتاب کو اس پہ کام کیا ہے، تو وہ اس میں مزید کئی دفعہ میں مشکل الفاظ کے میننگز بھی آ رہے ہوتے ہیں. پھر بعض اوقات کچھ اسکالرس کیا کرتے ہیں، نیچے کچھ ڈیفیکلٹ کانسیپٹس ہوتے ہیں، اوپر ان کی ایکسپلینیشن بھی نیچے لے آتے ہیں، ریفرنسز بھی آ رہے ہوتے ہیں. تو جتنا ایکسٹینسولی آپ نیچے لے کے آئیں گے اتنا زیادہ یہ اوپر ٹیکسٹ جو ہے کم ہوتا رہے گا نا، اور نیکسٹ پیج پہ آتا رہے گا. تو یہ کتاب بڑی ہوتی رہے گی. اب یہ دیکھیں یہ بھی کتاب 232 پیجز پر ہے. تو اگر آپ اس کے نیچے سے یہ ریفرنسز وغیرہ سارے ختم کر دیں یا اس کو بہت زیادہ کم ریفرنسز ڈالیں یا صرف ریفرنس ڈالیں اور کوئی چیز نہ ڈالیں. اب انہوں نے دیکھیں ریفرنسز بھی ملٹیپل دی ہیں. اب یہ جو ایک ان کا جو اب دیکھیں یہ جو
یہ جو انہوں نے پوری ڈیفینیشن بیان کی ہے اسماء و صفات کی، اب اس کے ریفرنسز کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے، مجموع فتاوی ابن تیمیہ رحمہ اللہ، انہوں نے کہا یہ بھی ایک ریفرنس ہے، یہاں پہ بھی ڈیفینیشن کا کچھ پارٹ ملے گا۔ والرسالہ تدمریہ، ابن تیمیہ کے ایک اور کتاب ہے الرسالہ التدمریہ، اس کے صفحہ نمبر 7 میں بھی یہ چیز ملے گی آپ کو۔ لوامع الانوار البہیہ، امام السفارینی ہے، ان کی جو پہلا والیوم اور اس کی پیج نمبر 129، وہاں پہ بھی یہ چیز ملے گی۔ المجموع الثمین من فتاوی فضیلۃ الشیخ محمد بن صالح العثیمین، محمد بن صالح العثیمین کی بہت بڑی فتاوی جو ہے، کمپائلیشن ہے ان کا فتاوی کا، اس کی ادھر بھی ملے گی۔ اسی طریقے سے شیخ صالح الاطرم، ان کا جو ہے نا باقاعدہ عقیدے کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر بھی ملے گی۔ اب دیکھیں یہ اب انہوں نے اتنے ریفرنسز دے دیے ہیں، اب وہ ایک پیج پہ بھی دے دیتے تو بیسیکلی پبلیکیشنس کی مسئلہ ہوتا ہے، تو ڈیٹیل جتنی زیادہ اس میں ایڈ، اور پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے میں نے مطلب بہت سی عربی کتابوں میں محقق جو ہوتا ہے، اسکالر ہوتے ہیں، وہ جو ایکچوئل میں اس کا جو مینوسکرپٹ ہوتا ہے اس کتاب کا، کیونکہ ظاہر کلاسیکل لٹریچر ہے، اس کے اوپر جو انہوں نے کام کیا ہوتا ہے نا شروع میں، وہ ایک دو والیومز بعض اوقات اسی کی تفصیل ہوتی ہے۔ کچھ لوگ تھیسس کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کا تھیسس اس کے اوپر کر رہے ہیں، تو اس پورے مینوسکرپٹ پہ جو انہوں نے کام کیا ہے، اس کی تحقیق کی ہے، اس کے کہاں کہاں پہ کون کون سے مینوسکرپٹس پائے جاتے ہیں، اس پہ کیا کیا ورکنگز کی ہیں، اس میں کیا کیا پرابلمس تھیں، اس کے اندر کیا کیا ان کے مسائل، وہ ساری چیزیں، اور پھر اس پہ ان سبجیکٹس کے حوالے سے مختلف اس ٹاپک کے حوالے سے بہت سی ڈیٹیلز ہوتی ہیں۔ تو سم ٹائمز آپ دیکھیں گے کہ کتاب چھوٹی سی ہوتی ہے، رسالہ ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا موٹا والیوم ہوتا ہے، تو وہ شروع میں اور پھر اینڈ پہ بھی انہوں نے بہت لمبی چوڑی انہوں نے تفصیلات ڈالی ہوتی ہیں۔ وہ تفصیلات جو ہوتی ہیں obviously وہ اتنی زیادہ ضروری ہے، ہمیں تو ٹیکسٹ سے غرض ہوتی ہے، تو وہ اس سے پھر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ تو یہ 6 والیومس جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اگر وہ 6 والیومس پر ہے تو اس میں یہ پھر ساری چیزیں، پہلے ایک دو والیوم کے اندر شاید انہوں نے وہ تحقیق کی ساری چیزیں ڈالی ہوں گی، پھر اس کے بعد ان کی جو اگلی جو ہے وہ ٹیکسٹ کے نیچے تفصیلات، وضاحتیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، اور پھر اینڈ پہ بھی انہوں نے ریفرنسز کی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایک آدھی کتاب جو ہوتی ہے پوری ریفرنسز کے اوپر ہوتی ہے، اتنے ریفرنسز ڈالے ہوتے ہیں۔ obviously وہ ہر محقق کا ذوق ہوتا ہے نا۔ چلے وہ جو 2 والیوم، جی جی، جو 2 والیومز والی ہے اس کا لنک میں آپ کو شیئر کر دوں گا، آپ ایک دفعہ ویریفائی کر دیجیے گا پلیز بس۔ چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ alright جی، لیٹس کنکلوڈ ٹوڈیز سیشن، جزاکم اللہ خیر، اینڈ سوری آپ لوگوں کو میں کل نہیں دیکھ سکا، کل میں اصل میں اسلام آباد تھا، کوئی کام سے مجھے جانا پڑا، اور بس چھٹی منا رہا تھا، میں چھٹی منانے گیا ہوا تھا، تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کلاس شروع ہو گئی، سبحان اللہ، تو مجھے جا کے پتا چلا جی کلاس شروع ہو گئی، انہوں نے کہا سبحان اللہ، اس ٹائم حالت ایسی نہیں تھی، جگہ نہیں تھی کوئی جس پہ بیٹھ کے باقاعدہ کلاس نہیں جا سکے، obviously بندہ مینٹلی فوکس نہیں ہوتا آپ کسی۔ کا رضوی کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں میری جو نانی جان ہے ان کے لیے ضرور دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جلدی اگر ماشاء اللہ شی از ڈوئنگ ویل، لیکن ابھی ریکوری بہت سلو ہے، لیکن ان کو برین ہیمریج ہوا ہے، اور وہ بیچاری شی از اسٹرگلنگ، تو آپ سب دعا کیجیے گا انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے۔ شی از اے ویری ویری امیزنگ لیڈی، اور ماشاء اللہ ون آف دی، آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی کئی خواتین ایسی ہیں بڑی بڑی داعیاز جو ہیں، ان کی وہ استاذہ ہیں، اور obviously میں نے بھی بہت سیکھا، میری تربیت میں ان کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ جب میں، آپ سمجھ لیں میں اپنی ٹین ایج کا ایک بہت بڑا پارٹ میں نے ان کے ساتھ گزارا، کیونکہ میری فیملی باہر ہوتی تھی، تو میں پاکستان میں پھر آ کے میں نے کیا کیا کہ پاکستان میں آ کے میں نے اسٹڈیز جب کی تھی تو میں اپنی نانی جان کے پاس رہا، تو بہت سی چیزیں میں نے اپنی تربیت کی ان سے لی ہیں، تو آپ پلیز ان کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کو بخیر کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ واپس لے کے آئے۔ تو اس کے ساتھ کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔